ایک ایسا گناہ جو 1,00,000 بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے، آپ لاکھوں بار توبہ کریں نا پھر بھی اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی، اور یہ گناہ بہت لوگ کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، اور یہ گناہ اتنا عام ہے کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی چاہے کتنی بھی توبہ کر لیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسا کون سا گناہ ہے اور اتنا عام گناہ ہے کہ سارے لوگ کرتے ہیں، اور ایسا گناہ کہ توبہ سے ہی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ذات زنا کر لے، جھوٹ بول لے، کچھ بھی کر لے، اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود یوں دی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اے پروردگار عالم، بندوں کے گناہوں کے آگے تیری رحمت کتنی ہے اور کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اپنے پیچھے دیکھو، تو پیچھے دیکھا نا ایک بڑا سمندر تھا، اس سمندر کے اندر ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے اوپر ایک چڑیا تھی، اس چڑیا کی چونچ میں ذرا سی مٹی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو نا یہ ساری میری رحمت ہے، اور اس سمندر کے اندر جو پیڑ کے اوپر چڑیا ہے وہ چڑیا ساری دنیا کے انسان ہے، اور اس چڑیا کی چونچ میں جو ذرا سی مٹی ہے وہ سارے انسانوں کے گناہ ہیں۔ یہ مٹی اگر اس سمندر میں گر جائے تو کیا سمندر میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح سے میری رحمت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی انسان کتنے بھی گناہ کر لے اور آ کر میرے در پہ جھک جائے توبہ کرے تو میں فوراً اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ مثال مشہور ہے نا، کوئی اچھے کام کرنے لگے، ذرا ٹوپی ووپی لگا کے گھومنے لگے نا، کوئی عورت بے پردہ رہے، پھر اس کے بعد وہ نقاب میں آ جائے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، چڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ لو بھائی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ بھائی بہت اچھا تم نے کام کیا، بہن تم نے بڑا اچھا کام کیا، چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کریں، اس کی عزت کریں، بجائے اس کے کہ اس کو شاباش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو شاباشی دیں اور اس کو مبارکباد پیش کریں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، گناہ چھوڑ کے اچھے کام کرنے لگے، یا تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ بے پردہ رہتی تھی اب پردے میں رہنے لگی، بجائے اس کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں لو بھائی 9 کروڑ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ لیکن میرا رب ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے 9 کروڑ نہیں، ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے زمین کالی پڑ جائے، آسمان کالا پڑ جائے، لیکن جب وہ بندہ ایک بار بھی اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں آ رہا ہوں تجھ کو منانے، تو کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 7ویں آسمان عرش سے پہلے آسمان پہ آ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے آجا میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف۔ تو اتنی زیادہ جس رب کی رحمتیں بندوں کے حق میں کھلی ہوں فوراً توبہ قبول کرتا ہو، تو ایسا کون سا گناہ ہے جس کو 1,00,000 بار توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ وہ گناہ کون سا ہے؟ 2 چیزیں عام طور پر حدیث پاک میں آئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ پہلی چیز حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق، دوسری چیز حقوق العباد یعنی بندوں کے حق۔ حقوق اللہ میں کون سی چیزیں؟ نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق میں سے ہیں کہ بندہ ان پر جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ حقوق العباد میں کون سی چیزیں ہیں؟ والدین کے حقوق، بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِلْجَارِ حَقٌّ، پڑوسیوں کا سربری حق ہے۔ تو یہ جو بندوں کے، بیویوں کے، شوہر کے، لوگوں کے جو حقوق ہیں، یہ حقوق کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے حقوق کو ادا نہ کرے، یا اس کے پیسے مار لے، یا اس کو تھپڑ مار دے، یا اس کے اوپر ظلم کر دے، بلا وجہ گالی سنا دے، بلا وجہ دل کو دکھا دے، تو اس گناہ پر 1,00,000 بار بندہ توبہ کر لے جب بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کسی سے قرض لیا بھول گیا، نہیں دیا، یا بھولا نہیں، اس نے دیا نہیں کہ جاؤ بھائی نہیں دیں گے جو کرنا ہو کر لو، تو کیا ہوگا کہ
وہ چاہے شہید کیوں نہ ہو جائے اس کے بعد بھی اس کا یہ وبال اس کے اوپر باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف نہیں کرے گا, کیونکہ جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ فرمائے گا جاؤ پہلے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. بندہ معاف نہیں کرے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہمیں بڑی رعایت کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, ہمارے رشتہ دار ہم سے ہماری وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پہ اس کو زیادہ سزا کہیں نہ ہم دے دیں. تو ان چیزوں کی مکمل طرح سے رعایت رکھنا چاہیے, کیونکہ عام طور سے لوگ ان گناہوں کو کرتے ہیں اور ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.